نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پچھلے کئی ہفتوں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بہت ساری نشانیاں اور باتیں الحمدللہ بتائی جا چکی ہیں۔ پچھلے ہفتے یاجوج ماجوج اور دابۃ الارض کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب دجال آئے گا تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ان کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں گے تو پھر وہ یاجوج ماجوج ختم ہوں گے، اور ان کے ختم ہونے کے بعد پھر اس دنیا میں امن، چین، سکون اور اطمینان ہوگا۔ کتنا اطمینان ہوگا کہ انسانوں کے دلوں کی گندگی تو ختم ہوگی ہی، ساتھ ساتھ جانوروں کی جو گندگی ہے، یعنی جانوروں کا زہر، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جانوروں کی آپس میں جو نفرتیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ شیر بکری کو، ہرن کو بخشتا نہیں ہے، لیکن وہ زمانہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے انصاف کے ساتھ حکومت فرمائیں گے کہ ایک ہی تالاب میں، ایک ہی نہر پر شیر اور بکری ساتھ کھڑے ہو کر پانی پئیں گے، اور وہ شیر اس بکری کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ انصاف کا دور ہوگا اور یہ زمانہ چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں حج بھی کریں گے اور واقعات پیش آئیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو گنبد خضرا ہے مدینہ منورہ میں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی ہے۔ ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب تک تو پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان اور ایمان والے ہی ایمان والے تھے۔ اب دوبارہ پھر تنزلی کا دور شروع ہوگا، انحطاط کا دور شروع ہوگا۔ روایات میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک واقعہ یہ بھی پیش آئے گا کہ دخان، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایک دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو، وہ دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ پوری دنیا میں وہ دھواں جو پھیلے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ لوگ جو کافر ہو گئے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ایمان والے ہوں گے، وہ دھواں جو پھیلے گا وہ بارش کی طرح نیچے برسنا شروع ہوگا، اور جب وہ دھواں برسے گا تو جو ایمان والے ہوں گے ان کو اس دھوئیں سے زکام ہو جائے گا، نزلہ وغیرہ ان کو اس دھوئیں سے ہو جائے گا، اور جو کافر ہوں گے وہ دھواں بارش کی طرح ان پر اس طرح برسے گا جیسے آگ کے گولے برستے ہیں، اور 40 دن تک یہ دھواں اس دنیا میں رہے گا۔ یعنی یہ وہ حالات ہیں کہ بس قیامت بالکل قریب، ایسا افراتفری کا یہ ماحول ہوگا۔ اس طریقے سے وہ دھواں اس دنیا میں آئے گا، اور 40 دن جب وہ دھواں رہے گا، جب وہ دھواں ختم ہوگا وہ بقرعید کا زمانہ ہوگا، یعنی بقرعید بالکل قریب ہوگی اور ذی الحجہ ذی قعدہ کے مہینے چل رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں وہ دھواں ختم ہوگا۔ اس کے فوراً بعد جیسے ہی یہ دھواں ختم ہوگا، یہ دخان ختم ہوگا، تو
سورج کا مغرب سے نکلنے والا واقعہ پیش آئے گا۔ سورج ہم نے بتایا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج اب تو نکلتا ہے مشرق سے، جب سورج مغرب سے نکلے گا تو بس قیامت بہت قریب آ چکی ہوگی۔ یہ واقعہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، جب پوری دنیا میں دھواں پھیلے گا، 40 دن وہ دھواں پھیلا رہے گا، جب دھواں ختم ہوگا تو پھر یہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلنا ہوگا اس سے پہلی والی جو رات آئے گی، وہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ بچے رونے لگیں گے کہ یہ رات رات کا اندھیرا ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ بڑے لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، آج رات کو اتنا سو گئے کہ سو کر تھک گئے، لیکن پھر بھی رات ختم نہیں ہو رہی۔ کئی راتوں کے برابر وہ ایک رات ہو جائے گی۔ لوگ بڑے حیران پریشان ہوں گے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو سورج نکلنا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ جو روشنی شروع ہوگی، اس سے لوگ اور زیادہ حیران ہوں گے کہ سورج نکلتا تھا مشرق کی طرف سے، اب اچانک سورج نکلا ہے مغرب کی طرف سے۔ سورج جب مغرب کی طرف سے نکلے گا، جتنا زوال کے وقت میں آتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت جب سورج بالکل سروں پر ہوتا ہے، اتنا نکلے گا اور پھر اتنا نکل کر دوبارہ مغرب ہی کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی مشرق کی طرف نہیں جائے گا بلکہ مغرب ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد روٹین سے، جیسے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، اسی طریقے سے یہ روٹین شروع ہوگا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ مغرب سے نکلے گا اور زوال تک جہاں سورج آتا ہے وہاں تک آئے گا، اور اس کے بعد پھر سورج ڈوب جائے گا۔ یہ واقعہ پیش ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ اور دابۃ الارض کا واقعہ، یعنی وہ جو ایک بڑا جانور صفا پہاڑ کے نیچے سے نکلے گا، وہ جو ہوں گے یہ دونوں بالکل ساتھ ہوں گے۔ پہلے کون سا ہوگا یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہوں گے بالکل ساتھ۔ پھر جب دابۃ الارض نکلے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے ایمان والوں کے ماتھے پر وہ نشان لگائے گا تو ان کا چہرہ چمک جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام کے انگوٹھی سے کافروں کے چہرے پر مہر لگائے گا تو ان کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ ایمان والے اور کافر لوگ بالکل الگ ہو جائیں گے، بالکل الگ ہو جائیں گے ایمان والے اور کافر، اور یہ قیامت کی بالکل آخری نشانی ہے۔ اب ایمان والے الگ ہو گئے اور کافر لوگ الگ ہو گئے، اب یہ معاملہ پیش آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ جیسے آج بھی گرمی کا موسم ہوتا ہے، ایسے میں بادل آ جائیں اور بادلوں کے ساتھ جو ہوا ہوتی ہے وہ کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی اور مزیدار ہوتی ہے، وہ ہوا آئے گی۔ جب وہ ہوا آئے گی، جتنے ایمان والے ہوں گے اس ٹھنڈی ہوا سے تمام ایمان والوں کا انتقال ہو جائے گا۔ تمام ایمان والے اس ہوا کے ذریعے سے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن لوگوں کے سینے سے بھی اٹھ جائے گا، اور قرآن جو الفاظ اس کے لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ بھی ختم ہو جائیں گے اور آسمان کی طرف اٹھا لیے جائیں گے۔ تمام ایمان والوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ اس دنیا پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ یعنی ابھی 2-4 سال پہلے کے جو واقعات بتائے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایمان ہی ایمان، پھر ایسا انحطاط آئے گا کہ لوگ ایک بھی اس دنیا پر ایمان لانے والا نہیں بچے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر ہی آئے گی، قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر آئے گی، یعنی جب تمام ایمان والے ختم ہو جائیں گے تب ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ آج لوگ کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو ختم کرنے کی، لیکن جب تک ایک بھی ایمان والا زندہ رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جب سب ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوگا، یمن سے ایک آگ چلے گی،
اور وہ آگ تمام لوگوں کو اتنی پھیلے گی کہ اس کے ڈر سے تمام لوگ بھاگتے بھاگتے میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ اور جب میدان عرفات میں جمع ہوں گے تو بس بعض علماء نے اور تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر میدان عرفات ہی کو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر بنا دیں گے، یعنی وہ میدان حشر جہاں حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، وہ میدان عرفات ہی میں ہوگی۔ تمام لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نظام ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو صاف طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن علماء نے لکھا ہے۔ یہ اس طریقے سے قیامت قائم ہوگی۔ یہ باتیں جو کئی ہفتوں سے بتائی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہیں، پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی ہے اس بات کی طرف کہ یہ باتیں، یہ حالات اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو، یہ فکر پیدا ہو کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمانے میں ہی قیامت آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ہم عمل پر آ جائیں اور ایسے عمل کرنے لگے کہ اگر قیامت آ جائے تو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بد ایمانی اور بے ایمانی اور ہماری بدعملی ہمیں کافروں کے ساتھ کھڑا کر دے۔ اس لیے یہ حالات بتائے گئے ہیں۔ اور قیامت سے پہلے کے جو حالات لکھے ہیں وہ اتنے عجیب و غریب حالات ہیں کہ مسلمانوں پر اتنے خطرناک حالات آئیں گے کہ تمام مال مسلمانوں کا ختم ہو جائے گا۔ اتنے سخت حالات آئیں گے کہ 100 میں سے 90-95 مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا، 5-7 مسلمان ہی بچیں گے 100 میں سے، یعنی اتنے چھٹائی کا زمانہ ہوگا، اتنے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ آخر زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ایک بیل کا سر مسلمانوں کو 100 سونے کے سکوں سے زیادہ قیمتی معلوم ہوگا، یعنی 100 سونے کے سکے کہاں اور ایک بیل کا سر کہاں۔ بقرعید پر قربانی کرتے ہیں تو بنگی کو اٹھوا دیتے ہیں سر، لیکن وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ اتنی کمی ہو جائے گی مال کی کہ ایک بیل کا سر لوگوں کو 100 سونے کے سکوں کے برابر قیمتی معلوم ہوگا۔ ایسے زمانے میں، ایسے حالات میں، یہ اتنے خطرناک حالات اور اتنے برے حالات جب آئیں گے تو اس زمانے میں محفوظ وہی آدمی رہے گا جس کی توجہ عمل کی طرف ہوگی، اور جس نے اپنے آپ کی فکر کی ہوگی، ایمان کی فکر ہوگی، وہی آدمی اس زمانے میں محفوظ رہ پائے گا اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھ پائے گا۔ یہ جو حالات ہیں، ان حالات سے ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں اپنے اوپر اور اپنے حالات کے اوپر۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے جو آج کے یہ جو حالات ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور جو زمانہ نیو ایئر کا زمانہ آ رہا ہے اس زمانے کے اعتبار سے بھی، کہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کس چیز کی طرف، ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں پلاننگ کے ساتھ کن کن چیزوں پر اور کن معاملات پر لگایا جا رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہم سے برتھ ڈے منوائے جا رہے ہیں، کہیں ہم سے فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے منوائے جا رہے ہیں، اور کہیں ہم سے نیو ایئرز منوائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا اس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں؟ کیا اس لیے ہم، یا آج اگر لوگوں سے آپ یہ کہیں کہ بھائی نیو ایئر منانا ناجائز ہے اور یہ غلط کام ہے، یا آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے، آپ شادی بیاہ کے موقع پر بھی دیکھیں کہ یہ شادی بیاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کے مقابلے میں کتنا مشکل اس کو کر لیا ہے۔ گانے بجانے ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا بے پردگیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیو ایئر کا موقع آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اتنے غیر مسلم آپ کو نہیں ملیں گے جتنے ہمارے نوجوان اس چیز کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی نیو ایئر منانے کے لیے جا رہا ہے، جی منا لی، بھلا تمہارا کیا مطلب ہے نیو ایئر سے؟ کوئی منانے کے لیے جا رہا ہے دہرادون، اور کوئی منانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جا رہا ہے، اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں۔ بھلا یہ تمہارا اس نیو ایئر سے کیا تعلق ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟
لوگوں سے آپ کہیں کہ بھائی یہ ناجائز اور حرام ہے تو کیا جواب ملتا ہے کہ ذرا سا اگر ہم انجوائمنٹ کر لیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ذرا سا اگر ہم مستی کر لیں اور تھوڑا سا ہم اگر نیو ایئر منا لیں یا تھوڑا سا ہم ناچ گانا کر لیں تو اس سے اگر تفریح ہو رہی ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ جواب دیتے ہیں، اور ذہنوں میں آتا بھی ہوگا یہ جواب۔ کیا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اگر ہم انجوائمنٹ کریں، یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے۔ ایمان والے، آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ اگر ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہیں، کوئی بات کہیں اور ہم ان کی نافرمانی کر لیں تو کیا ہم خوش ہوتے ہیں؟ اگرچہ ہم ان کی نافرمانی کر لیں لیکن دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کر کے ایک ایمان والے کو مزہ آ سکتا ہے، ایک ایمان والے کو مزہ۔ کیسے مزہ آئے گا؟ لیکن ہم شادی بیاہوں میں گانے بجا کر، ناچ گانے کر کے، اور ٹیچرز ڈے اور برتھ ڈے منا کر، ہر سال برتھ ڈے من رہے ہیں، نیو ایئر منا کر یہ ہم انجوائمنٹ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کیا ہمیں تسلی مل جائے گی؟ ہمیں انجوائمنٹ مل جائے گا؟ مزے آ جائیں گے؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مزے کافروں کو تو آ سکتے ہیں، ایمان والے کو یہ مزے نہیں آ سکتے۔ اگر ہم ایمان والے ہو کر یہ کہیں کہ ذرا سا ناچ گانا کر کے یا ذرا سا نیو ایئر منا کے ہمیں مزہ آ جائے گا تو بھائی پھر اپنے ایمان پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہمیں مزہ آئے تو کیا ایمان بھی باقی ہے؟ یہ اس طرح کی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سیدھے سادی زندگی گزارنے کی، اور اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور دین کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے نہیں کیے؟ کیا واقعات آپ کو بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں، زندگی میں 2 مرتبہ کے واقعات لکھے ہیں کہ آپ نے ریس لگائی ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں تو ہنسی مذاق وہاں پر بھی تھا، لیکن وہاں اللہ کو ناراض کر کے انجوائمنٹ نہیں تھا۔ انجوائمنٹ سے دین مذہب منع نہیں کرتا، آپ کریے، دعوت کیجئے، لوگوں کو کھلائیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ان دعوتوں میں اور ان پارٹیوں میں ناچ گانے کرنا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھی دعوتیں، لیکن وہاں اللہ کو ناراض کر کے مزے نہیں ڈھونڈے جاتے تھے۔ اور ایک ایمان والے کی یہ نشانی بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے اور اللہ کی ناراضگی میں مزے ڈھونڈے۔ یہ قیامت کے جو حالات کئی ہفتوں سے بتائے گئے ہیں، یہ صرف اور صرف اسی لیے کہ یہ حالات غور کریں کتنے خطرناک حالات آنے ہیں، کتنا زبردست، کتنے دردمندانہ حالات آنے ہیں۔ ان حالات پر غور کر کے اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں۔ اپنے اعمال، یہ دنیا کی زندگی 50-60 سالہ ہے، یہاں اپنے اللہ کو راضی کر لے، مزے تو پھر وہاں جنت میں ہے، وہاں ہے مزے، جنت ہے مزے کی جگہ، یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان کی جگہ پر مزے نہیں ہوا کرتے، امتحان کی جگہ پر تو رزلٹ کی تیاری ہوتی ہے کہ میں ایسا امتحان دوں کہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے۔ جب رزلٹ اچھا آ گیا پھر آپ جتنی چاہے خوشی منانا جنت میں، اور جتنی چاہے مزے کرنا جنت میں، جتنی چاہے تفریح کرنا جنت میں۔ جنت ہے مزے کی جگہ، یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے آپ کو سنوارنے سدھارنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح فکر، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔